بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ قسط نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کلام واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی اس کلام کے چند اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور مطالب و تشریحات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کے سلسلے کا پہلا شعر ہے: دل آبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ عبث بیکار و بے فائدہ بلا وجہ، خوف دہشت، درپیش حالات کی پریشانی۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے پتہ سا، درخت کے پتے کی مانند، سا یعنی کی طرح جیسا، پلہ ترازو۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے صحیح، اس کا معنی ہو، بھاری وزنی بوجھل، بھروسہ اعتماد یقین۔ اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: قیامت کے دن کی ہولناکی سے میرا دل خوف کے مارے پتے کی طرح کانپ رہا ہے۔ میرے اعمال اگرچہ میزان کے پلڑے میں ہلکے ہوں، لیکن آپ کی شفاعت کا بھروسہ بڑا مضبوط ہے۔ محمد علی ظہوری معروف ثنا خواں ہیں۔ آپ کی شفاعت کا بھروسہ انہوں نے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بروز معاشر وقت پرستش فرشتے بولے، پریشان کیوں کھڑے ہو، چلو آقا بلا رہے ہیں۔ اس دن ہر شخص خوف کے مارے نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب حب لی امتی رب حب لی امتی پکار رہے ہوں گے۔ دہشت کے اس عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال دامنگیر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر مبارک ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی سفارش فرما رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم سے فرمائے گا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل توتا وشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت فرماؤ، شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 ہے۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں: ان قریب تمہارا رب اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا ارضى وواحد من امتی فی النار۔ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا رب نے: محمد سر اٹھاؤ اب تو محشر میں، کہ بخشا ہم نے امت کو، حمایت ہو تو ایسی ہو۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ عصیاں گناہ، نافرمانی، غلط کاری، 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نافرمانیاں اور گناہ گاریاں
آپ کی شفاعت کے سامنے کیا حقیقت و حیثیت رکھتی؟ مجھ جیسے 1 کروڑ گنہگار بھی ہوں، سب کی بخشش کے لیے آپ کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ جیسا کہ کسی ایک نعت لکھنے والے نے یوں اعتراف کیا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے میری عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ یہ تو حشر کی بات ہے، آپ دنیا میں کرم فرمائیاں دیکھیں۔ آج جو یہاں کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ مفت، کچھ خرچ کیے بنا، پالا تھا، پرورش کی، پروان چڑھایا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کام، اس کا معنی ہے عمل۔ ہائے، اس کا معنی ہے افسوس کا کلمہ، یہ افسوس کا کلمہ ہے۔ نکما، ناکارہ، کسی نہ کام کا، یعنی بیکار۔ اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے کرم سے بن مانگے نعمتیں عطا ہوتی رہیں، کچھ محنت مشقت کیے بغیر مفت میں کھا کھا کر پلتے رہے، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اب یہ حساب کتاب والے اعمال کے بارے میں باز پرس کرتے ہیں۔ میں تو آپ کے بھروسے، آپ کی رحمت کے سہارے ساری عمر نکما رہا، اب آپ ہی سے امید ہے، ہائے اب میں کیا کروں۔ اس مفہوم سے ملتے جلتے کچھ اشعار عرض کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے۔ مزید لکھتے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بس تیرا سہارا کافی ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بس تیرا سہارا کافی ہے، تیرے ہی وسیلے کے صدقے ڈوبے تیرائے اللہ نے۔ اور اگلا شعر بھی کیا شعر ہے، یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گنہگاروں کا آسرا، یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گنہگاروں کا آسرا، تو رواں دواں یہ پکار اٹھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ ہم جیسے نکموں کی آقا ہے لاج تمہارے ہاتھوں میں، ہم جیسے نکموں کی آقا ہے لاج تمہارے ہاتھ میں، جب سر پہ تمہارا سایہ ہے پھر کیوں ہم فکر نجات کریں۔ کمال شعر۔ مزید ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری ہی چھپا چھپا کر۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، یعنی آپ کی عطاؤں سے زندگی گزار رہے، غیر جو اپنا نہ ہو، بیگانہ، ٹھوکر پاؤں سے مارنا یعنی ذلت و رسوائی،
ایک لفظ استعمال ہوا ہے نہ ڈال، یعنی حوالے نہ کر، جھڑکیاں، ڈانٹ ڈپٹ، صدقہ، بخشش و خیرات۔ اس شعر کی مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملنے والی بھیک سے زندگی گزارتے رہے، ہمیں غیروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، کیا خبر وہ ہم سے کیسا سلوک کریں، ہم آپ کا صدقہ چھوڑ کر غیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کیوں سہیں۔ اسی ضمن میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ مزید ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ مزید شاعر عرض کرتا ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو جائیں کہاں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے۔